اسلامک انسائٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں مشل رانا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ سے بات کریں گے قادیانی عورتوں اور مردوں کی 9 نشانیاں جن سے آپ انہیں بھیڑ میں بھی پہچان سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، یہ آج سے کچھ سال پہلے کا ذکر ہے کہ جب ہمارے محلے میں رہنے والے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ یورپ سے آئی ایک فیملی سے طے کر دیا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ لڑکا نہ صرف تعلیم یافتہ بلکہ انتہائی خوش شکل اور خوش لباس بھی تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس روپے پیسے کی بھی کمی نہ تھی، لہٰذا چند ہی دنوں بعد چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیا گیا۔ شادی کے فوراً بعد ہی اس صاحب پر یہ راز کھلا کہ ان کا داماد اور ان کی تمام فیملی مرزا غلام احمد قادیانی کی پیروکار ہے اور اپنے مذہب پر سختی سے کاربند ہے، جس کے بعد اس خاندان کو بہت سے قانونی پیچیدگیوں اور گھریلو جھگڑوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے داماد کا موقف تھا کہ ان کا داماد بھی ان کی طرح ہی مسلمان ہے، بس عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا۔ بہت سے تلخ واقعات کے بعد بالآخر شادی خلا کے ذریعے ختم کر دی گئی۔ دوستو، ایسے بہت سے واقعات روزمرہ زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک دیندار گھرانہ سمجھ کر اپنا گھر کرائے پر دیا تھا، لیکن وہ لوگ در پردہ قادیانی نکلے، یا پھر کوئی کاروباری معاہدہ کرتے ہوئے یہ معلوم نہ تھا کہ مقابل فرید قادیانی عقائد رکھتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے سامنے قادیانیوں کی چند ایسی واضح نشانیاں بیان کریں گے کہ جن کے ذریعے آپ کسی قادیانی مرد یا عورت کو بھرے مجمع میں بھی پہچان سکیں گے۔ نمبر 1، قادیانی حضرات ایک چاندی کی خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اکثر لائلی مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، جس پر قرآن مجید کی یہ آیات اتری جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ قادیانی یہ انگوٹھی مرزا غلام احمد قادیانی کی سنت کے طور پر پہنتے ہیں، کیونکہ وہ بھی قادیانی ایسی ہی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ نمبر 2، قادیانیوں میں ان کا خلیفہ کی مکمل داڑھی ہوتی ہے، لیکن 99% قادیانی آپ کو فرنٹ شیپ یا کلین شیپ میں ہی ملیں گے۔ ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ کوئی عام قادیانی اپنے خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے ان کے جلسے اور مختلف اجلاس کے دوران کوئی بھی شخص آپ کو ان کے خلیفہ کے برابر اس سے لمبی داڑھی والا نظر نہیں آئے گا۔ نمبر 3، قادیانی مسلمانوں کی طرح کبھی گول ٹوپی نہیں پہنے گا، یا تو یہ جناح کیپ پہنے ہوئے نظر آتے ہیں یا پھر پٹھانوں یا سندھیوں والی ٹوپی۔ قادیانی جماعت کے مردوں میں ان کے رتبے یا مرتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے۔ ان کا خلیفہ شملے والی پگڑی پہنتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد اس سے نچلے درجے کے عہدے دار جناح کیپ کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے نچلے عام قادیانی یا تو پٹھانوں یا سندھیوں کی مخصوص ٹوپی پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نمبر 4، قادیانی عورتوں کو ان کے پہناوے کے ذریعے سے پہچاننا تو اور بھی آسان ہے۔ یہ عام مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈھیلے ڈھالے برقعے کے بجائے انتہائی چست اور ٹائٹ برقعہ پہنتی ہیں، جس کی کمر پر اکثر بیلٹ موجود ہوتی ہے تاکہ برقعے کو جسم پر اچھی طرح ٹائٹ کیا جا سکے۔ نمبر 5، قادیانی عورتوں کے نقاب کا طریقہ بھی عام مسلمان عورتوں سے کافی مختلف ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈھلکا ہوا، جس سے سوائے لب اور رخسار کے تمام چہرہ نظر آتا ہے۔ قادیانی عورتیں کبھی اپنا مکمل چہرہ نہیں ڈھانپتی۔ نمبر 6، قادیانی حضرات جب عام مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے بات کو مذہبی امور کی جانب لے جاتے ہیں اور عام لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو مصلوب نہیں کیا گیا اور زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا گیا، نہ ہی وہ واپس آئیں گے اور نہ ہی دجال کا مقابلہ کریں گے، بلکہ قادیانیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر ہجرت کر گئے تھے، جہاں 120 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ صحیح احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی دوبارہ آمد سے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ امت محمدی میں سے کسی شخص نے تمثیل مسیح اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص بدقسمتی سے قادیانیوں کی ان باتوں میں آ جائے تو پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ اس سے ہی باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمثیل مسیح یا مسیح موعود دراصل مرزا غلام احمد قادیانی ہی ہے۔ نمبر 7، یہ عوام الناس کو علماء دین سے شدید متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتے ہیں۔ فرقہ واریت اور کفر کے فتووں پر بات کرتے ہوئے مختلف اقلیتوں بالخصوص قادیانیوں کے خلاف ہونے والے ظلم گنواتے ہیں اور یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ مسلمان کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر
जमाती अहमदिया को भी काफिर करार दे रखा है। हालांकि ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। दोस्तों, फिरका के चारों इमामों के मानने वाले कभी एक दूसरे को काफिर या खारिज इस्लाम इकरार नहीं देते। अलबत्ता कादियानियों के काफिर होने पर मुसलमानों के तमाम मकातबे फ़िक्र में इत्तफाक पाया जाता है। नंबर 8, कादियानियों के टीवी चैनल का नाम MTA यानी मुस्लिम टीवी अहमदिया है, जिस पर ये अपनी कुफरिया अकायद की तबलीग करते हैं और अपने तालीमात को ही असल इस्लाम कहकर ही लोगों के सामने पेश करते हैं। ये टीवी चैनल टीवी केबल पर नहीं आता। इसे देखने के लिए डिश एंटीना की ज़रूरत होती है। हालांकि पाकिस्तान में केबल टीवी और दीगर ज़रूरी ऑनलाइन सर्विसेज जिसकी बदौलत डिश एंटीना तकरीबन महदूम हो चुका है, लेकिन हर कादियानी के घर में आपको एक डिश एंटीना ज़रूर मिलेगा, जिसके ज़रिए ये अपनी जमात में होने वाली सरगर्मियों और उनकी तालीमात से बाखबर रहते हैं। नंबर 9, कादियानियों की सबसे अहम निशानी ये है कि इनके नामों की शुरुआत में आपको नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आएगा, बल्कि ये अपने नामों के आखिर में अहमद लगाते हैं, जो कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के नाम का भी हिस्सा था। अक्सर ये लोग अपने मुख्तसर नाम से ही लोगों को रोशना करवाते हैं, लेकिन इनकी सरकारी दस्तावेज़ात या स्कूल सर्टिफिकेट्स में इनके नाम के ज़रिए इन्हें पहचानना बहुत आसान होता है। तो दोस्तों, ये थी कादियानियों की औरतों और मर्दों की 9 निशानियाँ। कमेंट करके हमारे साथ अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।